آل محمد وجل فرجهم.
سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر انجمن ذوالفقاریہ کے تمام مردودین اور یہاں جو سامعین بیٹھے ہیں ان کے تمام مردودین اور جملہ مومنین و مومنات کی بھی پیش ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ پیچھے کا چالو کریں گے، ایک دم پیچھے کا چالو چالو ہے، اس میں آواز کم اس میں زیادہ دیکھیے ٹرائی کیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات الله۔ برادران ایمانی، حدیث ثقلین جس کو سرنامہ قرار دیا اور جس کے ذیل میں مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو کی گئی اور آج ہم بات چیت کے آخری مرحلے میں آ گئے۔ اس حدیث کا جو مرکزی پیغام تھا وہ پہنچانے کی کوشش کی گئی اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے حوالے سے یہ پیغام پوری امت تک پہنچے، اس بات کی صحیح کی گئی۔ اور یہی میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اپنے بعد اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں بلکہ امت کو دو مضبوط وسیلے عطا فرمائے۔ ایک وسیلے کا نام قرآن ہے اور دوسرے وسیلے کا نام اہل بیت۔ اگر ان کے حصار میں امت نے اپنی زندگی گزاری ہوتی تو آج شاید تاریخ کا دھارا کچھ اور ہوتا اور حالات کچھ اور ہوتے۔ اگر قرآن اور اہل بیت سے کامل وابستگی ہوتی تو امت مسلمہ عالم انسانیت کی قیادت کر رہی ہے۔ آج
اغیار اس منصب پر نہ ہوتے، آج اسلامی ملکوں کو روس اور امریکہ کا دستگیر نہ ہونا پڑتا۔ اسلامی ممالک یورپین طاقتوں کے آگے سرنگوں ہیں تو صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے۔ جو اللہ کے رسول نے راستہ طے کیا تھا، دنیا سے جاتے جاتے میدان غدیر میں بعنوان وصیت یہ بات فرمائی کہ صبح قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے اگر اللہ کی کتاب اور میری طرف سے وابستہ رہے۔ شرط لگا دی کہ اللہ کی کتاب اور میری طرف سے وابستہ رہے تو صبح قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آ کر مل جائیں گے۔ یہ اعلان حضور نے کیا، امت نے وقتی طور پر تسلیم بھی کیا، لیکن باغیانہ تیور اسی وقت سے نظر آنے لگے۔ اسی بات کو جب پیغمبر نے ضبط تحریر میں لانا چاہا اور اپنی زندگی کے آخری دن میں امت سے کہا کہ مجھے کاغذ دو، قلم دو، تاکہ ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ صبح قیامت تک گمراہ نہ ہو، وہیں سے یہ بات اٹھی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ جو غلط فکر حضور پیغمبر کچھ لوگوں نے جسارت کرتے ہوئے پیش کی، اسی غلط فکر کا انجام ہے کہ آج کتاب ہوتے ہوئے بھی لاوارثی کی زندگی ہے۔ کتاب تو ہے مگر لاوارث ہے، اس لیے کہ کتاب سے رشتہ ہے، معلم کتاب سے رشتہ ہے۔ معلم کتاب کی کمی، اس کمی کا ازالہ یوں کیا گیا کہ جو رسول کے صحبت یافتہ تھے، کہا گیا ان سے مدد لے لی جائے گی، ان سے سہارا لے لیا جائے گا، تو جتنی ان کی حیثیت تھی اتنی ہی تو مدد کر سکتے تھے، اس سے آگے مدد کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور اسی حد میں وہ مدد کرتا ہے۔ کسی بچے کو بخار ہے تو میں نے کہا کالپول دے دیجیے، بس اس حد تک۔ اور کچھ پرابلم پیدا ہو گئی، اب پھر ہم سے دوا پوچھی جائے تو یا تو ہم مرض بگاڑ دیں گے یا ہم زندگی کا سودا کر لیں گے۔ ہم نے کہا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ کیا دوا کیسے استعمال کرنا۔ تو صحابہ وہ ہیں کہ جو بخار کی دوا کی حد تک ہیں۔ جب مرض بگڑنے لگے گا تو پھر وہی کام آئیں گے جو روحانی حکمت والے ہیں، جن کو اللہ نے معین کیا ہے۔ غلطی یہ ہو گئی کہ محلے کے دوا بیچنے والے سے امت نے ان کے معاملے میں دوا حاصل کرنا چاہیے، نتیجہ یہ ہوا کہ جو جراثیم اور جو کفر کے مرض تھے وہ پنپتے چلے، خاتمہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو صحابہ میں بھی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جنہوں نے دین کو فالو نہیں کیا، دین کو چھوڑ دیا۔ میں دو صحابہ کا اس منزل پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو نبی کے صحابی ہیں، اور اسی سے امت یہ اندازہ لگا لے کہ صحابیت ہدایت نہیں دیتی۔ جھوٹی ہے وہ حدیث کے جس میں یہ کہا گیا کہ سبھی صحابی ستاروں کی مانند ہے، کسی کے پیچھے چلو ہدایت مل جائے گی۔ نبی کے ایک صحابی ہیں عبید اللہ ابن جہش، انہوں نے اسلام قبول کیا، حبشہ ہجرت کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب حبشہ ہجرت فرمائی تو وہاں جا کر عیسائی ہو گئے۔
جب اسلام قبول کیا تھا تب صحابی تھے کہ نہیں؟ جب ہجرت کی تب صحابی تھے کہ نہیں؟ ان کی زوجہ حضرت ام حبیبہ، ان پہ بھی زور ڈالا کہ تم بھی عیسائی ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، ہم ایمان کے راستے سے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صحابی کبھی کبھی ایمان کے معاملے میں ایک عورت سے بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ اور ان کی زوجہ نے اسلام نہیں قبول کو، عیسائیت کو نہیں قبول کیا، پریشانی اٹھائی۔ زوجہ کے جو والدین تھے وہ کافی تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو تمہارا شوہر عیسائی ہو گیا، تمہارا اس سے رابطہ بھی ٹوٹ گیا، لہذا آ جاؤ، اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ، اس کے لیے بھی نہیں تیار۔ چنانچہ صلہ یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم سے ان کا نکاح ہوا، جو ایک عام صحابی کی زوجہ تھی وہ نبی کی زوجہ بن کے امت کی ماں بن گئی۔ حضرت ام حبیبہ امت کی ماں بن گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو یہاں بھی صلہ ملتا ہے، وہاں بھی صلہ ملتا ہے۔ اب وہ صحابی بھی تھے، نبی کے ساتھی بھی تھے، مکے کے رہنے والے بھی تھے، مگر عیسائی ہو گئے۔ یہ تو چلیے ابتدائی دور کی بات، حبشہ کی ہجرت کے بعد کی بات۔ ایسے بھی صحابی ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی اسلام پہ گزاری۔ ایک نام ہے تاریخ میں ربیعہ ابن امیہ ابن خلف، یہ نام ہے ربیعہ ابن امیہ ابن خلف۔ یہ اسلام لائے، رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوئے، رسول کی پوری زندگی مسلمان ہوئے۔ رسول اس دنیا سے چلے گئے، پہلی خلافت کا دور آیا، اس میں بھی مسلمان گئے۔ دوسری خلافت کے دور میں ان کو دوسرے خلیفہ نے کوڑے مارے، غلطی پہ مارے، شراب پی تو کوڑے مارے گئے، اور یہ حکم نافذ کیا دوسرے خلیفہ نے کہ تم مدینے میں نہیں رہ سکتے، تم شراب پی، تم خیبر کی طرف چلے جاؤ۔ وہ ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے، اور پھر وہاں سے قیصر روم کے دربار میں چلے گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا ہرقل، جس کا ہرکلیس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ہاتھوں پہ عیسائیت قبول کر، یعنی نبی کے دور میں مسلمان رہے، پہلے خلیفہ کے دور میں مسلمان رہے، دوسرے خلیفہ کے دور میں مسلمان رہے، شراب پینے پر سزا ملی، اور سزا پانے کے بعد جب شہر بدر کیے گئے تو جا کر عیسائی ہو گئے۔ سارے مسلمانوں سے سوال ہے کہ نبی کے دور میں یہ صحابی تھے کہ نہیں؟ پہلی خلافت میں یہ صحابی تھے کہ نہیں؟ شراب پی لی مگر صحابی تو کہلائیں گے۔ بھئی ہے کسی صاحب قلم میں طاقت کے جو صحابیت سے خارج کر دے؟ جب تک مسلمان رہے تب تک صحابی ہیں، ہاں جب اسلام سے خارج ہو کر عیسائی ہوئے تو صحابیت سے نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابی ہونے کی کم سے کم شرط یہ ہے کہ مسلمان رہے، کم سے کم شرط یہ ہے کہ مسلمان رہے۔ اگر اسلام پر مر جاتے تو آج بھی ان کا شمار صحابیوں میں ہوتا۔ لاکھ شراب پی لی، بڑوں بڑوں نے شراب پی، رضی اللہ کہلا رہے، عیسائی ہو گئے، اس لیے مجبوراً ان کا نام فہرست صحابیت سے نکالا گیا کہ یہ مسلمان نہیں۔ تو یہ بات مسلمانوں کے سامنے بالکل طے شدہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہ جس نے رسول کی زیارت کی اور مسلمان مر گیا، رسول کے دور میں وہ صحابی ہے۔ لیکن جب عیسائی ہو گیا تو ان کا نہیں، اب تو صحابی نہیں، ماننا پڑا کہ اب صحابی نہیں۔ کس بنیاد پر صحابی تھا؟ بھئی مسلمان تھا، رسول کی زیارت کی، صحابی ہو گیا۔ تو صحابی ہو گیا، مومن ہوا کہ نہیں؟ صحابی ہونا اور بات ہے، مومن ہونا اور بات ہے۔ اب ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کریں، سیاہ سکہ میں دوسرے درجے کی کتاب ہے صحیح مسلم، امام مسلم نے ایک حدیث لکھی صحیح مسلم میں،
کہ یا علی تم کو نہیں دوست رکھے گا مگر مومن، اور نہیں دشمن رکھے گا مگر منافق۔ تو جیسے اسلام کے حصار میں رہنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، ویسے ہی عشق علی کے سائے میں رہنا ضروری ہے مومن ہونے کے لیے۔ تو یہ حدیث ہم کو یہ سبق دیتی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ صحابی تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو۔ مومن اسی وقت ہوگا کہ جب علی کا عشق دل میں سجا لے، اس سے پہلے مومن ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ کا اقرار، محمد الرسول اللہ کا اقرار مسلمان بناتا ہے، ویسے ہی علی ولی اللہ کا اقرار مومن بناتا ہے، مومن بناتا ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علی سے عشق ہو، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علی سے محبت ہو۔ اور یہ سب آپ کے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، کچھ اپنے گھر سے نہیں پڑھا جا رہا، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی جا رہی۔ آپ کہیے تو رافضی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اے بھیا ہم رافضی ہو سکتے ہیں، امام مسلم تو رافضی نہیں تھے، امام بخاری تو رافضی نہیں تھے۔ اب اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے، تو جس صحابی کے دل میں علی کی محبت ہے اسے مومن مانیے۔ اب جہاں محبت نہیں ہو تو صحابی مانیے مگر منافق مانیے۔ اور عالم اسلام کا یہ رویہ ہے کہ انہوں نے صحابی مان لیا، ایمان و نفاق میں فرق نہیں کیا، ایمان و نفاق میں فرق نہیں کیا۔ اب فرمائیں کہ جس کو صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا اس کے لیے لڑنے پہ تیار، اس کے لیے جان دینے پہ تیار ہے۔ رسول کے وہ صحابی جنہوں نے شراب پی، ربیعہ ابن امیہ ابن خلف، اگر یہ مسلمان رہتے تو شراب بھی پیتے، سب کچھ کرتے، اور اگر ان کی شراب پر کوئی شیعہ تنقید کرتا تو فتویٰ لگ جاتا کہ صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا، صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا۔ فرمائیں کہ فتوے ہم پر اسی بنیاد پہ لگتے۔ صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، نبی کے صحابی ہیں، مومنین کے ماموں ہیں، شیعہ ان کو نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ہیں، ذاتی کردار میں کیا ہیں یہ بتا دیجیے۔ اگر کردار کی بنیاد پر اسلام کے دوست ہیں تو ہم سر جھکا لیں گے، لیکن پوری زندگی اگر عداوت اسلام میں بسر ہو گئی تو کاہے کے صحابی اور کاہے کے رضی اللہ۔ کس بات کے لیے؟ بھائی آپ اسلام کے اگر مددگار ہیں تو ہمارے ہیں، اور اگر آپ اسلام کے مخالف ہیں تو کتنی بڑی پوزیشن ہو آپ ہمارے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو امت تھی اس نے صحابیت کو اپنے اوپر مسلط کر دین سے اپنے آپ کو ہٹا دیا، صراط مستقیم سے اپنے آپ کو ہٹا دیا، جبکہ صحابیت اور چیز۔ پیغمبر ہم کو اہل بیت کے حوالے کرتا۔ اگر آپ پیغمبر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہ صحابہ عظیم الشان ہیں کہ جنہوں نے جانثاری کے جذبے کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا زندگی بھر پیغمبر کے دین کے وفادار ہیں، ان کو ہم آج بھی لاکھوں سلام کرتے ہیں، ہم ان کی آج بھی عزت و عظمت کے پوری طرح سے قائل ہیں۔ میں نے کسی دن مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر رسول کا وفادار ہے تو اس کے پیروں کی خاک اپنی سر پہ ڈالنے کو تیار ہے، صحابی ہے تو اس کے پیروں کی خاک اپنے سر پہ ڈالنے کو تیار ہے، لیکن اگر رسول کا غدار ہے تو اس کو اپنے پیر میں بھی جگہ دینے کو تیار ہے۔ بنیاد میرے رسول، بنیاد میرے رسول، جو وہ فرماتے ہیں وہی دین، جو وہ فرماتے ہیں وہی دین، جو وہ کرتے ہیں وہی مذہب ہے۔ امت رسول کے راستے سے کتنا ہے، کتنا دور ہو گئی۔ 1400 برس کی تاریخ گواہ، پہلی خلافت سے لے کر آج کے حد تک امت نے بڑا فاصلہ پیدا کر دیا۔ صرف حکومت، دو چیزوں پر امت کا پورا خیال تھا، حکومت اور حکومت کے لیے لفظ جہاد۔ یہ دو لفظ استعمال تاریخی طور پر۔ اسلامی نظام قائم ہوگا، دوسروں کو مسلمان کرنے کے لیے جہاد کیا جائے گا۔ جہاد کرنے تو چلے مگر اہل بیت سے چھوٹ گئے تھے
اس لیے جہاد کی حقیقت کو سمجھ ہی نہ سکے۔ جہاد کے معنی دوسروں سے لڑنا نہیں، جہاد اکبر تو اپنے آپ سے لڑنے کو کہا گیا۔ جہاد جنگ و جدل کا نام نہیں ہے، جہاد انسانی سماج کی خرابیوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ سماج کی خرابیاں دور کیجئے تو یہ جہاد اصغر ہے، خود اپنی کمیوں سے لڑیے تو یہ جہاد اکبر ہے۔ پیغمبر نے جتنے جہاد فرمائے ہیں وہ جہاد اصغر ہے، اور یہ اعلان کر دیا کہ اپنے آپ سے لڑو، یہ جہاد اکبر۔ یہی اعلان کرتے ہوئے خیبر کے لیے نکلے، یہی اعلان کرتے ہوئے خیبر کے لیے نکلے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبر اٹیک کرنے گئے خیبر۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب پیغمبر کسی دوسرے کے علاقے میں جائے۔ اس سے پہلے مشرک آتے تھے۔ خیبر میں اس لیے جانا پڑا کہ خیبر کے یہودیوں نے مدینے کے منافقوں کے ساتھ مل کر مسلسل سازشیں کی۔ اب اس سازش کا تدارک ضروری ہے، تو پیغمبر خیبر کے لیے نکلے۔ جب نکلے تو اعلان فرمایا کہ 40 دن میں خیبر فتح ہوگا۔ یہ اعلان کر کے نکلے کہ 40 دن میں خیبر فتح ہوگا۔ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ 40 دن میں خیبر فتح ہوگا تو قرآن میں آیت آئی تھی، اے اللہ کے رسول آپ پڑھیے، یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ ادھر سے بھی تائید ہو گئی کہ خیبر فتح ہوگا، ادھر سے اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ 40 دن میں فتح ہوگا۔ 40 دن کی بات ہر تاریخ میں ہے کہ پیغمبر نے یہ اعلان کیا کہ 40 دن میں خیبر فتح ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ 39 دن تک کیا ہوتا رہا۔ یہ سوال ہے کہ 39 دن تک کیا ہوتا رہا۔ 39 دن کی جو کیفیت ہے وہ بھی تو کبھی تاریخ میں پڑھیے کہ کیا ہوا۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم بدعت و فساد کی باتیں پڑھتے ہیں، ہم سے بڑا کوئی روادار نہیں ہے کہ ہم جب خیبر پڑھتے ہیں تو 40ویں دن کا حال پڑھتے ہیں، 39 دن تک وہ حال ہی نہیں پڑھتے۔ جب خیبر پڑھتے ہیں تو بس 40ویں دن کی بات کرتے ہیں۔ 40 دن میں پیغمبر نے کہا کہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ اب اس اعتبار سے خیبر کی لڑائی بہت اہم تھی کہ 40ویں دن یا تو خیبر فتح ہو یا اسلام کا 40واں ہو جائے۔ اگر 41ویں دن خیبر فتح بھی ہو جائے تو بات ختم ہو گئی۔ یہودی ہار کے بھی جیت جائیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ان کے رسول نے غلط خبر دی تھی، 40 دن میں تو نہیں جیت پائے، 41ویں دن جیتے، 42ویں دن جیتے۔ تو خیبر میں صرف مرحب کا خط نہیں تھا، رسول کے وعدے کی صداقت کو زندگی دینا تھا۔ اس زاویے سے بھی خیبر دیکھیے کہ خالی مرحب کو ختم کرنا کارنامہ نہیں ہے، رسول کے وعدے کی لاج رکھ لینا علی کا کارنامہ۔ وہ وعدہ جو پیغمبر نے کیا 40 دن کا، اس کی لاج رکھ لینا، یہ میرے مولا کا کارنامہ۔ 40 دن 39 دن گزر گئے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ سپاہی آ کر کہتے تھے کہ ہم کیسے رکتے، سردار بھاگ آئے۔ سردار یہ کہتے تھے کہ صاحب لشکر بھاگ گیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو کسی بزرگ ذاکر نے بہت اچھی بات کہی، نہیں کسی بزرگ ذاکر نے، غالباً خطیب الامام نے بہت بہتر بات کہی، طاہر ولی صاحب حضور نے، کہ بھئی دیکھا یہ جائے کہ کون غلط تھا، سردار کے فوج تو رسول کو دیکھیے، اگر فوج بدل دے تو سردار صحیح تھا، سردار بدل دے تو فوج صحیح تھا۔ اللہ نے نبارہ 39 دن اسی کشمکش میں گزر گئے، اور اس کے بعد جب 39واں دن ختم ہو گیا تو شب کو یہ ہارا ہوا لشکر آیا۔ اللہ کے رسول آج بھی قلعہ قمنس فتح نہ ہوئے۔ خیبر کے اطراف میں چھوٹے موٹے علاقے فتح ہو گئے تھے، لیکن جو مرحب کا پائے تخت تھا اس کا نام قلعہ قمنس، جسے ہم لوگ قلعہ خیبر کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام قلعہ قمنس۔ وہیں مرحب رہتا تھا، کچھ نہیں کرتا تھا، صرف زرہ پہن کے نکلتا تھا، کہتا تھا میں مرحب، بعد نام سن کے سر پٹ
نہ آگے دیکھنے کی ضرورت نہ پیچھے دیکھنے کی ضرورت. تو وہ بس اعلان کر دیتا تھا. اس کے نام کی وہ دہشت تھی کہ کوئی نہیں ٹکتا. اور 39ویں دن پیغمبر نے اعلان کیا. اس اعلان کی گونج ایسی ہے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں وہ اعلان نہ ہو. سب سے زیادہ اہل بیت اطہار کے فضائل کے ساتھ جو قطر بیعت کی ہے وہ امام بخاری نے کی ہے. مگر ایسی گونج ہے کہ اعلان خیبر جو پیغمبر نے فرمایا اس کو بخاری کو بھی لکھنا پڑا. اور اعلان مشہور ہے, آپ سنتے رہتے ہیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا, جو غیر برار ہوگا, جو مرد ہوگا. اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا. یہ ایک ایسا اعلان تھا کہ کچھ لوگوں کے سینے میں کانٹا بن کر چل گیا. دوسرے خلیفہ نے کہا اپنی خلافت کے وقت میں کہ مجھے کچھ نہ ملتا, کاش اس دن علم مل جائے. طبری نے اس روایت کو لکھا کہ دوسرے خلیفہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ نہ ملتا, کاش مجھے علم مل جائے. ہمیں تو خلیفہ کو تو علم کی حسرت ہے, تمہیں کون سی عداوت؟ سب برداشت ہے, علم ہی نہیں برداشت. یہ تو علم پانے کی حسرت میں آخری وقت تک جیتے رہے, تمہارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کچھ نہ ملتا, کاش مجھے علم مل جاتا. یہ دوسرے خلیفہ کا اسٹیٹمنٹ. پہلے خلیفہ نے کہا کہ 70 سرخ اونٹوں سے بہتر تھا کہ خیبر کی شب مجھے علم مل جاتا. اور پھر سعد ابن ابی وقاص رسول کے ایک صحابی, معاویہ جب تخت حکومت پر بیٹھا تو وہ سعد ابن ابی وقاص سے ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ صاحب تم علی کو برا بھلا نہیں کہتے. اس نے کہا کہ تم علی کو برا بھلا نہیں کہتے, خود تو کہہ ہی رہا ہے. جو صحابی ہیں ان سے بھی چاہتا ہے کہ برا بھلا کہلوائیں. کوئی بہت اچھے آدمی نہیں تھے سعد ابن ابی وقاص. ان کے تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ عمر ابن سعد انہی کا بیٹا. تو ظاہر ہے کہ عمر ابن سعد کے باپ تھے. سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ علی کو برا نہیں کہتے. انہوں نے کہا میری زبان رک جاتی ہے. کہا کیوں رک جاتی ہے؟ کہا خیبر کی فضیلت یاد آ جاتی ہے. تو آپ ذرا اس زاویے سے دیکھیے کہ خیبر صدیوں تک مسلمانوں کے کانوں میں گونجتا رہا. کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا, غیر برار ہوگا. اب مورخین لکھتے ہیں کہ رات بھر صحابہ جاگتے رہے, رات بھر جاگتے رہے, اور صبح جب ہوئی تو حضور کے سامنے آ کر استادہ ہو گئے. تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ بعض پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ ہمارا چہرہ دیکھ. بعض رسول کے شانے سے شانہ رگڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہم کو دیکھ. تب پوچھا گیا اتنی بے چینی کیوں, وجہ کیا؟ ابن اسیر نے اس کی وجہ لی کہ صحابہ میں یہ بے چینی اس لیے تھی. اب یہ ابن اسیر لکھ رہے ہیں کہ صحابہ میں یہ بے چینی اس لیے تھی, علی کی آنکھیں اتنی دکھ رہی تھی کہ ایک قدم نہیں رکھ سکتے تھے. لہذا صحابہ مطمئن تھے کہ آج علی کے علاوہ کسی اور کو فضیلت ملے گی. لیکن صحابہ مطمئن تھے, اللہ کو علی ہی پر اطمینان تھا, اللہ کو علی ہی پر اطمینان تھا. اب صحابہ پریشان, سب سامنے کھڑے ہیں. یہیں پہ وہ معجز نما فکر پیغمبر کی زبان سے نکلے کہ جو آج ہمیں ہر مشکل سے بچاتے. دیکھیے کیا کہا پیغمبر نے, سب کو دیکھا, آواز دی نادے علیاً مظہر الوجائے. بہت بہتر جانتے ہیں بچے, ذرا اس فکرے کی عظمت کو سمجھ لیں کہ نادے علیاً, پکارو اس علی کو.
علیا مظہر العجائب، پکارو اس علی کو کہ جس سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ہمارے آپ کے عجائب نہیں، پیغمبر کے عجائب۔ پکارو اس علی کو کہ جس سے عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ علی کو مظہر العجائب کہا گیا۔ تاریخ انسانیت میں کسی نبی نے کسی وصی کو کبھی مظہر العجائب نہیں کہا، کیونکہ نبی خود مظہر العجائب ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا اور آخری مرحلہ ہے کہ ایک نبی اپنے وصی کو مظہر العجائب کہتا۔ علی مظہر العجائب کہا تو گیا خیبر میں، لیکن جب ہم نے سوچنا شروع کیا کہ کیا علی خیبر ہی میں مظہر العجائب، تو یقین جانیے کہ فہرست نہ مرتب ہو پائی علی کہاں کہاں مظہر العجائب۔ علی وضعوں میں مظہر العجائب، ہواؤں میں مظہر العجائب، خلاؤں میں مظہر العجائب، ناسوت میں مظہر العجائب، لاہوت میں مظہر العجائب، ملک میں مظہر العجائب، ملکوت میں مظہر العجائب، انسانوں میں مظہر العجائب، نبیوں میں مظہر العجائب، جنوں میں مظہر العجائب، ولیوں میں مظہر العجائب، انما کا شہنشاہ ہونے میں مظہر العجائب، خلطہ کا بادشاہ ہونے میں مظہر العجائب، القفا کا گواہ ہونے میں مظہر العجائب، کشتی نوح کو طوفان سے بچانے میں مظہر العجائب، نعرہ نمرود کو بجھانے میں مظہر العجائب، نور میں مظہر العجائب، جلوہ مہور میں مظہر العجائب۔ کہاں تک مظہریت کی فہرست جائے، زبان تھک جائے گی۔ ادراک غور و فکر سے قاصر ہے، مگر علی کہاں کہاں مظہر العجائب ہیں، فہرست نہیں بن سکتی۔ ہم کیا فرشتے بھی فہرست بنائیں اور لوح و قلم کے ذریعے بنائیں، تب بھی ناممکن ہے، تب بھی ناممکن ہے۔ کہ انسان کی شخصیت دنیا میں آنے کے بعد طے ہوئی، انسان کی فضیلت دنیا میں آنے کے بعد اس کے گرد طواف کرتی ہے۔ علی ذات گرامی کا نام ہے کہ ماں کے شکم میں بھی مظہر العجائب۔ جزائری صاحب انوار نعمانیہ تحریر کرتے ہیں، ان کے حوالے سے میں واقعات پیش کر رہا ہوں۔ وہ اس واقعے کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا۔ حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ کرم اللہ وجہہ۔ دوسرے حضرات جب کہتے ہیں تو کرم اللہ وجہہ، تو وہ کہتے ہیں کہ علی کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب علی شکم مادر میں تھے۔ اب وہ جو روایت بیان کرتے ہیں وہ ہمارے عقیدے کے ایک دم خلاف۔ نعوذ باللہ، جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے بتوں کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو پاتی، یعنی علی شکم مادر ہی میں بتوں کے آگے سر جھکانے کو راضی نہیں تھے، اسی لیے سب صحابی رضی اللہ ہیں، علی کرم اللہ وجہہ۔ ایک بے بنیاد بات، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں علی کا آنا یہ فاطمہ بنت اسد کی طہارت کا کرشمہ ہے۔ لیکن انوار نعمانیہ میں لکھا ہے جو حقیقی واقعہ ہے، جس کو علماء اہل سنت نے بھی تحریر کیا کہ مولائے متقیان شکم مادر میں مظہر العجائب بھی ہیں، کرم اللہ وجہہ، اس لیے کہ جب شکم میں تھے تو جب نبی گھر میں آتے
تو بیوی فاطمہ بنت اسد برائے تعظیم اٹھ جاتی. تو رسول یہ فرماتے تھے کہ اے چچی آپ بزرگ میری ماں کی طرح ہیں اور آپ کی شفقتیں ماں کی طرح مجھ پر ہیں, آپ میری تعظیم نہ کیا. ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا, تعظیم رسالت واجب نہیں ہوئی. تو جناب فاطمہ بنت اسد کہتی کہ میں نہیں, میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مجبور کر رہا ہے, آپ جب آئیں تو میں تعظیم کے لیے اٹھ جاؤں. تو یہ بات لوگوں میں مشہور ہوئی کہ ابو طالب کا ایک ایسا بچہ دنیا میں آنے والا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں صاحب اعجاز ہے. اس کو پرکھنے کے لیے کچھ عورتیں عرب کی جو وہیں قریش کی تھیں, جن کی تعداد 10 لکھی گئی تاریخ 10 عورتیں آئیں, فاطمہ بنت اسد کے گرد بیٹھ گئی, بازو کو دبا لیا 10 عورتوں, اور کہا گیا نبی سے کہ اب آپ آئیے. اب جو حضور آئے تو یقین جانیے تاریخ نے لکھا کہ کوئی آگے گر پڑے, کوئی پیچھے گر گئی, کوئی دائیں طرف کوئی بائیں طرف. جناب فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے اٹھ گئی. اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں کہ علی کی کمسنی کا مقابلہ جب 10 عورتیں نہ کر سکیں تو جوانی کا مقابلہ کوئی ایک کیا کر رہا ہے. مسلسل میں نے اصحاب کا تذکرہ کیا, حالانکہ منبر حق تو صرف علی کا ہے. ذکر اصحاب کا ہوتا رہا, مجبوراً ہوتا رہا, موضوع کی وجہ سے ہوتا رہا. تو آج جی چاہتا ہے کہ جو کسر ہے وہ سب مکمل ہو جائے, مولا سے بات شروع ہو, مولا ہی کے تذکرے پر بات ہو. مجھ سے نہ پوچھئے رجب پوچھتے رمی شب سے پوچھئے کہ جب آفتاب عالمتاب شباشی کا لباس پہنا رات کی ظلموں میں کنگھی کر رہی, سے مان بھری جا رہی تھی, کہکشا کی اپنا پیشانی پر جھڑک کر چاندنی کا دوپٹہ اوڑھ کر عروس شب سج دھج کر شباب کی عروس شب سج دھج کر شباب کی کروٹ بدل رہی تھی اور ادھر کعبے کی قسمت بدل رہی تھی. طالب کے بیت الشرف سے اسد کی دختر نکلی, اسد کردگار کی مادر نکلی, کعبے کے قریب آ گئی, آواز دی کعبے کے قریب آ کر, دروازے کے پاس نہیں, دیوار کے پاس. دروازے سے اگر آپ چلی جائیں تو متعصب مورخ, منافق مورخ, جاہل مورخ. فضیلت کون سی ہے, کعبے کا دروازہ کھلا کر چلی گئی, فضیلت کون سی؟ یہ تو اتفاقی بات ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو گیا. علی کے ہر دشمن کو علی کے ہر مسئلے میں اتفاق دکھائی دیتا. آخری آدمی تک توجہ, جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اتفاق اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ علی کا ہر دشمن اتفاق کی اولاد ہے. علی کے سلسلے میں اتفاقات کی اولادیں, یہ حادثوں کی پیداوار, یہ کیا ہے کہ علامت علی کیا ہے. اور پھر دیوار کی طرف کیوں نہ آئے, دنیا میں وہ آ رہا ہے جو علم کے شہر کا دروازہ ہے. دروازہ دیوار میں لگتا ہے, دروازہ دروازے میں لگتا ہی نہیں.
تو علی مظہر لجائے نبی نے آواز کی ناد علی مظہر لجائے. تو اصحاب میں سے کسی نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں درد آشوب چشم میں ملتے کا بلاؤ. تو ایسا آشوب چشم تھا کہ تنہا نہیں آئے. ابو ذر و سلمان کامروں کو پکڑ کر کل ایمان مدارج الایمان ابو ذر و سلمان آشوب چشم میں مبتلا. نبی نے ساموں پہ سر رکھا. لعاب دہن رسالت آنکھوں کی زینت بنا. حق کا سپاہی پاسبان نبی حمایت حق کے لیے تیار. اب قافلہ چلا. آج نہ یہ فکر کہ یہ جا رہے ہیں کہ نہیں, وہ جا رہے ہیں کہ نہیں, علی علم لے کر چلے. اب جب علی علم لے کر چلے تو منظر کھینچا مورخین نے. وہ مورخین جو روحانیت سے وابستہ. طبری اور ابن اسیر میں یہ منظر نہ ملے گا. یہ منظر علامہ مجلسی کیا ملے گا, یہ منظر نعمت اللہ جزائری کیا ملے گا. منظر کھینچا کہ جب علی چلے تو آگے آگے جبرائیل تھے دست ادب چھوڑے, دائیں جانب میکائیل تھے قیامت کا منظر لیے ہوئے, بائیں جانب اسرافیل تھے, پیچھے پیچھے نبی کی دعائیں تھی, پیچھے پیچھے نبی کی دعائیں تھی. قلعہ خیبر کے قریب پہنچے اور پتھر نے علم کو نصب کیا. پتھر نے علم کو نصب کیا ہے. یہ بھی معجزہ خیبر. کیونکہ مظہر العجائب کہا تو اب عجوبے دکھانا واجب ہے. پتھر نے علم کو نصب کر دیا. نظم زمین پہ کسی چیز کو نصب کرنا اور بات ہے, پتھر میں ایک تیر تو ٹھوکی نہیں جاتی. دست علی نے علم کو نصب کر دیا. اور اگر دوسرے رخ سے سنے تو جملہ بدل کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پتھر کے دل میں علم کے لیے جگہ ہے. بیٹھا ہوا یہودی عالم جو توریت کا عالم جس نے آسمانی صحیفوں کو پڑھا, ایک بار مڑا خیبر والوں سے کہا وہ آ گیا جو پتہ کیے بنا نہیں پلٹے گا. ایک جملہ اس نے اپنے لوگوں سے کہا وہ آ گیا جو پتہ کیے بنا نہیں پلٹے گا. اور دوسرا جملہ اس نے مولائے متقیان سے کہا یا علی کوئی خاص بات نہیں ہے پتھر میں علم کا نصب ہونا. کیوں کہ ایک ستارہ ہے جو گردش کرتے کرتے ایک پل کے لیے ایک ایسے برج میں داخل ہوتا ہے کہ سارے پتھر موم سے بن ہو جائے. اب علی نے سوال کیا کہ اب یہ ستارہ کب آئے گا؟ اب 50,000 سال بعد. اس سے پہلے ممکن ہی نہیں 50,000 سال بعد. اب ستارہ 50,000 سال بعد پلٹے گا. یہ وہ نجومی کہہ رہا. علی نے کہا اچھا یہ بات, علم کو پھر اکھاڑ لیا. اب جو علم کو اکھاڑ لیا اب وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھ رہا. علم کو اکھاڑ لیا. میں کہوں گا یہودی کم سے کم علی کے اس علم کا قائل ہو جا کہ جو ستاروں کی اس باریک رفتار کو بھی پہچانتا ہے. مگر مولا نے کہا کہ میں اپنی فضیلت کے لیے ستارے کا محتاج نہیں ہوں. ستارہ تو اپنے شرف کے لیے میری چوکھٹ ڈھونڈتا ہے. انہوں نے کہا 50,000 سال میں علی کا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ادھر سے آواز آئی یا علی آپ کے معجزے کا قائل ہو گیا. کیوں کیا دیکھ لیا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ وہ ستارہ واپس پلٹ رہا ہے.
واپس اپنے مدار کی طرف آ رہا تھا تو جب اس نے یہ اعتراف کر لیا تو مولا نے پتھر کو پھر علم میں نصب. آپ غور فرمائیں کہ ستارہ واپس آ گیا. دو ہی باتیں ہیں, جب اب علم کا کمال ہے یا علی کا کمال ہے. علی کا کمال مان لو تو بھی ہماری بات صحیح ہے, اور علم کا کمال مان لو تو بھی ہماری بات صحیح ہے. اگر علم ستارے کو پلٹا سکتا ہے, مسلمانوں تمہارے نصیب کا ستارہ بھی پلٹ چکا ہے. ایک بار علم اٹھا لو, ہر علم اٹھا لو تاکہ تمہارے بھی نصیب کا ڈوبا ہوا ستارہ لوٹ آئے. اب علم جب پتھر پہ نصب ہو گیا تو حارث آیا پہلے لوگ. ایک لمحے میں واصل جہنم ہوا. اب انتر آیا, یہ مرحب کا بھائی وہ بھی ایک لمحے میں واصل جہنم ہوا. اب مرحب آیا, آنے کے بعد رجس پڑا. مورخین نے لکھا کہ سرا پہ سرا پہن کے آیا, خود پہ خود پہن کے آیا, دو دو چار آئینے لگائے, ہر جنگی سامان دوہرا. ایک زرہ کافی ہوتی مگر ڈبل زرہ پہنے. ایک خود سر پہ رکھا جاتا ہے, دوہرا خود. اب پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں, ایک سبزی لکھنؤ میں ہوتی ہے کرم کلہ, چھلکے پہ چھلکا. ہمارا نہیں کرم کلہ ہو رہا تھا. یہ مثال اس لیے ضروری ہے کہ جتنی آسانی سے کرم کلہ کٹ جاتا ہے اتنی ہی آسانی سے مرہم تو اس نہ دو زرے کام آئی نہ دو گود کام آیا. بس ایک پل میں آدھا دھڑ ادھر گرا آدھا ادھر گرا, قلعہ بند ہو گیا. اب جو قلعہ بند ہو گیا تو اندر کون جائے؟ علی نے باب خیبر میں 2 انگلیوں کو بڑھایا اور ایک جھٹکا دیا تو دروازہ علی کے ہاتھ میں تھا. دروازے کو خندق پہ رکھا کہ آؤ مسلمانوں, اب لشکر آ رہا ہے. اب منظر یہ کہ خندق پر دروازہ اور دروازے کا سرا علی کے ہاتھ میں, سارے مسلمان اس دروازہ پر ہیں. یعنی ایک جھٹکا دیجئے اوقات ہی آباد ہے. لکھنؤ میں ایک مولانا گزرے ہیں عبد الشکور, جنہوں نے لکھنؤ میں شیعہ سنی جھگڑے کی بنیاد رکھی. عبد الشکوری تو ہیں کہ جنہوں نے سنی شیعہ فسادات کرائے. تو اب علی کے فضائل کیوں ہضم ہیں؟ تو النجم ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے. اس زمانے میں سن 39 میں تبرہ ایجوکیشن ہوا ہے, اس کے بعد النجم نکلتا تھا. تو انہوں نے لکھا کہ خیبر اس لیے فتح ہو گیا. اب دیکھیے مطلب کہاں سے زہر نکلتا ہے. خیبر اس لیے فتح ہو گیا کہ علی کے ہاتھ میں جو علم تھا اس میں بی بی عائشہ کی چادر بنتی جی, چادر کا معجزہ. تو بزرگ خطیب گزرے ہیں ابن حسن نہروی صاحب, انہوں نے بڑے مزے سے کہا اس کا جواب النجم کی اس تحریر کا. ممبر پہ بیٹھ کے کہا بھائی دیکھیے مجھے تو انگریزی آتی نہیں. یوں کہتے تھے کہ مجھے تو انگریزی آتی نہیں ہے, بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چادر میں اتنا دم, تو جب چادر والی کے بادر گئے تھے فتح ہوا تو علی کے دستے بازو. تاریخ ہے پوری, آج تک فتح خیبر کے حوالے سے کوئی علی کی خدمات کا انکار نہیں کرتا. اپنے ہوں یا غیر ہوں, علی کا نام کا جز ہے فاتح خیبر. علی کے نام کا جز ہے فاتح خیبر. ہر ایک علی کو فاتح خیبر کہتا ہے. صرف شیعوں کی بات نہیں ہے, اہل سنت بھی جب ذکر کرتا ہے تو فاتح خیبر مانتا ہے, وہابی بھی فاتح خیبر مانتا ہے. کیونکہ خیبر کی لڑائی مسلمانوں کا ٹرننگ پوائنٹ ہے, تاریخی طور پر ٹرننگ پوائنٹ. کیونکہ خیبر سے پہلے مسلمان ہینڈ ٹو ماؤتھ کی پوزیشن میں, کمایا کھایا, دولت نہیں. اب تاریخ پڑھ رہا
عائشہ بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ خیبر سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی ہو. کھجور نہیں ملتی تھی پیٹ بھر کے، وہ مفلسی تھی، وہ مخلوق الحالی تھی، وہ غربت تھی. خیبر فتح ہو گیا تو دولت ملی. سب سے زیادہ پیغمبر کو جنگوں میں، جن جنگوں میں مال غنیمت نصیب ہوئی، اس میں جنگ خیبر اول نمبر پر. اتنی غنیمت کہ ایک سپاہی کو سونا جو دیا گیا غنیمت کا تو تول کر دیا گیا، تول کر دیا گیا. بھئی سونا قیمتی چیز ہے. آج بھی شیشے میں ترازو رہتا ہے سونا جس پہ تولا جاتا ہے. ہوا کا جھونکا بھی اگر کسی پلے کو جھکا دے تو ہزاروں روپے کا نقصان. وہاں نبی نے تول کر سونا دیا. اب دولت آ گئی مسلمانوں میں. یہ جو دولت کی ریل پیل ہوئی یہ خیبر کے بعد. یہ جو بڑی بڑی شخصیتیں دولت مند ہو گئی، غنی ناموں کا جز بن گیا. وہ تو غنی ہے، غنی جو ناموں کا جز بنا. خیبر سے پہلے کوئی غنی نہیں تھا. ہاں خیبر سے پہلے اب میں کیا کہوں، بھکاری تھے. تمام صحابہ کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، صرف انہی کے لیے جو علی کے مد مقابل لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھکاری تھے، بھک منگے تھے. اب خیبر کے بعد چاہے جتنے بڑے غنی بن جائیں، سب کا غنی ہونا صدقہ ہے علی کی ذوالفقار کے اعتبار سے. مدینے لوٹ آئے بدک کے علاقے سے ہوتے. مدینے اور خیبر کے بیچ بدک تھا. بدک کے یہودی بھی سرنڈر ہو. اسی سال میں باب بدک پر پوری تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، وہ گفتگو نہیں کر پایا. پھر مدینے آ گئے. مدینے آ گئے تو مورخ نے لکھا کہ مدینے والوں کے بچے نئے کپڑے پہنے، ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے، اچھے کھانے پک رہے ہیں. خیبر فتح ہوا اور مخلوق الحال مسلمان دولت مند ہوا. سب مال لے کر آئے. تو ہر گھر میں تو کھانے پک رہے تھے، مگر سیدہ زہرا کے گھر میں آج بھی پاپا تھا. فتح خیبر کے تھے. علی گھر میں آئے. رسول کی بیٹی نے فتح خیبر کی مبارکباد دی. ابو الحسن مبارک علی نے ذوالفقار حضرت زہرا کے حوالے کہ اس کو رد کیجیے، اس نے حق ادا کر دیا. اب بیوی نے کہا ابو الحسن سنا بہت مال غنیمت ملا، اور خوش ہو کر فرمایا ہاں بہت مال غنیمت ملا. زندگی میں پہلی بار سیدہ نے ایک سوال کیا. علی کے ساتھ جتنی زندگی گزاری یہی کہہ کر تو علی روتے تھے کہ سیدہ آپ نے کبھی کوئی فرمائش بھی نہیں. پہلی بار سوال کیا یا علی کیا لے کر آئے؟ آپ کو کچھ ملا؟ ہاں مجھے بنت نبی سب سے زیادہ ملا. کچھ لے کر آئے؟ اب سر ٹوٹ گیا. مرد کا سر کاٹنے میں کوئی لرزش نہیں تھی ہاتھوں میں، لیکن نہ جانے کتنا گراں تھا یہ سوال ہے کہ فاتح خیبر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے. رسول کی بیٹی ملا تو سب سے زیادہ تھا، لیکن جب میں مدینے میں داخل ہوا تو بدر کے صحابہ کی بیوائیں دکھائی تھی. جو بدر میں مارے گئے، جو احد میں مارے گئے تھے ان کی بھی بیوائیں، کچھ یتیم بچے. میں نے سب تقسیم کر دیا. سیدہ یہ تو کہہ سکتی تھی نا کہ واقعہ تو آپ کے گھر میں بھی ہے، بھوکے تو آپ کے بچے میں، لیکن سلام عظمت زہرا. مورخ نے لکھا کہ سجدے میں سر رکھ دیا، فرمایا شکر ہے میرے معبود تم نے مجھے سخی شوہر عطا کیا. اپنے بچوں کو ماتھے میں رکھ کر اسلام کی خدمت جس نے کی وہ گھرانہ اہل بیت.
جو اپنے بچوں کو باتیں میں رکھتے تاکہ مسلمانوں کے بچوں کا پیٹ بھرے، کربلا میں اسی کے بچوں کو پیاسا رکھا۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ علی نے کسی یتیم سے سابقہ ہوا تو اسے احساس یتیمی نہیں ہونے دیا۔ علی کے گھرانے کا یہ دستور، عام بچوں کو احساس یتیمی نہ ہو۔ روایت میں ہے کہ اکثر یتیم بچوں کے ساتھ علی جا کر کھیلتے تھے۔ باپ نہیں ہے نا ان کا، اتنا خیال تھا جسے یتیموں کو۔ کربلا میں اسی علی کی پوتی یتیم ہوئی، حسین کی بیٹی یتیم ہوئی۔ ہائے کیا بدلہ دیا ہے، کیا سلوک کیا۔ اللہ نگرانی آج چہلم کی شب ہے، کربلا کے 72 شہیدوں کا چہلم۔ ہمارے کیا ایک انتقال ہو تو چہلم کا کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ 72 شہید کر دیے گئے مگر 40ویں کا کوئی اہتمام نہیں۔ پہلا 40واں جب آیا تو بیویاں زندان شام میں آئی۔ راوی کہتا ہے کہ زندان کے اندھیرے سے ایک آواز آئی، بی اماں آج بابا کا 40واں، آج بابا کا چہلم ہے۔ ہاں بیٹی ہم قید میں ہیں، بی اماں ہم کب آزاد ہوں گے کہ اپنے بابا کا چہلم کریں۔ اے بی بی آپ تو اپنے بابا کا چہلم نہ کر سکی، یہ ادادار چہلم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بی بی ان رونے والوں کے لیے دعا کیجیے، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو، ان رونے والوں پر بیوی آپ کی نظر کرم ہو، ان کی ہر پریشانی دور ہو جائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائی کامل عطا ہو جائے، جو دنیا کی کسی پریشانی میں ہے بی بی سکینہ کے صدقے میں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ بہتے ہوئے آنسوؤں میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان آنسوؤں میں جو مانگنا ہو مانگ لیجئے، کیونکہ اب میں حسین کی بیٹی کی قسمہ کرسی پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ مصیبت سکینہ اگر بیان کر سکا تو بیان کر پاؤں گا، اس لیے کہ اس بچی کی مصیبت معمولی نہیں۔ یہ بچی جب کربلا سے چلی تو بہت سے بچے ساتھ تھے، لیکن جب شام کی وادی میں پہنچی تو ساتھ آنے والا کوئی بچہ نہیں تھا۔ کربلا سے کوفے تک اونٹوں سے گر گر کے بچے شہید ہو گئے۔ شام کی وادی میں جب قافلہ داخل ہونے لگا تو صاحب دمتسہ کے بعد لکھتے ہیں کہ قافلے کو شام کے باہر ایک جگہ روک دیا گیا۔ دھوپ تھی، صحرا تھا، ظالموں نے تو خیمے لگائے مگر بیویاں دھوپ میں بیٹھی۔ ایک جگہ ایک جھاڑی تھی، صاحب دمتسہ کے بعد لکھتے ہیں کہ اس جھاڑی کے نیچے بیوی لیٹ گئی۔ چل پڑا، کچھ دور جا کر احساس ہوا کہ سکینہ نہیں ہے تو قافلے کو روک دیا گیا۔ شمر ملعون ایک ناکہ لے کر آیا، دیکھا کہ بچی جھاڑی کے سائے میں سو رہی۔ ارے میں کیسے بیان کروں، کسی سوتے ہوئے بچے کو کیسے جگایا جاتا ہے۔ اس مسافر کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ سوتی ہوئی بچی کے رخسار پہ آتی ہے۔ ارے بچی نیند کر اٹھی، شمع میں نہ سوؤں گی۔
یزید کہتا ہے کہ بچی چپ نہیں ہوئی، زندان مان کہتا ہے کہ مارتے مارتے تھک گئے، سکینہ چپ نہیں ہوتی، ارے تعاون رفتار پہ نیل رہا، ان کی زبردستی نہیں، بیوی کو اس رات 10ویں سفر سن 62 ہجری کی رات تھی۔ یہ اشرا تو بی بی سکینہ ہی کے حوالے سے ہے کہ پھر 10ویں سفر کو بی بی کی شہادت ہے، 20ویں سفر کو کہلو ہے، 10ویں سفر کی رات تھی۔ 10ویں سفر کی رات بی بی سکینہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، ام رباب نے اپنی گود میں لیا، کیسے سلائیں؟ میر انیس نے 6 مصرے کہے، عجب مصرے ہیں۔ میر انیس فرماتے ہیں کہ کہتی تھی ماں تھپک کے میری جان سو رہا، کہتی تھی ماں تھپک کے میری جان سو رہا، ارے زخمی ہے پھر نہ دکھنے لگے کام سارا، یہ کہتی تھی کہ میں قربان سو رہو، یہ کہتی تھی بہن کان سو رہو، جی چاہتا ہے چین ملے کوئی دم تمہیں، بابا جو آئیں گے تو جگا دیں گے ہم تمہیں، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، ماں کے تھپکنے سے نیند آ گئی، نیند آ گئی، ماں نے آہستہ سے خاک زندان پر لٹایا، آواز دی کہ آؤ نماز شب پڑھ لیں، آج سکینہ کو نیند آ گئی۔ ابھی نماز کر کے تیار ہوئی تھی کہ روتی ہوئی سکینہ اٹھی، اماں ابھی تو بابا آئے تھے، اماں ابھی تو بابا آئے تھے، میرا بابا کہاں چلے گئے؟ پھر رونے کی آواز زندان تک پہنچی، یزید نے پوچھا اب سکینہ کیوں روتی ہے؟ بس سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، ظالم نے حسین کا کٹا ہوا سر بھجوا دیا، سر حسین زندان میں آیا، باپ کے کٹے سر کو دیکھا، تیرے پہ تیرا کر دیا، میرے پیاسے بابا، بابا میرے رخسار دیکھو، بابا میرے کام کی نمن دیکھو، میرے پیاسے بابا، اپنی بیٹی کی حالت دیکھو، رو نہیں تھی، بس اب اس سے زیادہ نہ پڑھا جائے گا، اس دوران کل 2 بجے دن میں کسی اداکارے میں چہلم کی رخصت کی مجلس ہوگی، بقیہ مسائل کل عرض کیے جائیں گے، بس مجلس یہیں پر تمام ہو رہی ہے کہ روتی نہیں، رونا سسکیوں میں بدل گیا۔